السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی کہانی ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست عارف بھائی کی ہے، اور یقیناً اس کہانی سے آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر یہ کہانی عارف بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تیز ہوا کے جھونکے شائیں شائیں کی آواز بلند کر رہے تھے، درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر خوف کا سما پیدا کر رہی تھیں۔ عثمان، تنویر اور عاقل جس وقت شہر سے چلے تھے اس وقت موسم خوشگوار تھا۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں سے نزدیک پہنچے تھے اس وقت موسم نے انگڑائی لی اور اچانک سے تبدیل ہو گیا۔ چاند کے غائب ہو جانے پر ہر طرف سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اچھی کوالٹی کی ٹارچیں اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ باوقت ضرورت ان کو کسی کام میں لایا جائے۔ وہ آج پرانی حویلی میں جانے کا ارادہ کر کے نکلے تھے۔ یہ حویلی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ اس حویلی کے نزدیک ہی ان کی زمینیں تھیں جن پر فصلیں کاشت ہوتی تھی، جو اب بک چکی تھی۔ ان کے دادا رفیق احمد نے یہ حویلی بنوائی تھی۔ ان کا خیال تھا ان کا بیٹا کریم احمد جوان ہو کر زمینوں کی دیکھ بھال کرے گا، اس لیے حویلی بھی زمینوں کے نزدیک ہی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر دور تک اپنی زمینوں کو دیکھا کریں۔ اس طرح زمینوں پر کام کرنے والوں کی نگرانی بھی آسانی سے ہوتی رہا کرے گی۔ کریم احمد کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے رفیق احمد نے کریم احمد کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اس کی رہائش کے لیے ایک فلیٹ بھی خرید لیا تھا تاکہ رہائش کے معاملے میں کریم احمد کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ شہر میں رہ کر کریم احمد نے تعلیم مکمل کی اور وہ ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں اس نے پریکٹس بھی شروع کر دی۔ جب رفیق احمد نے دیکھا اس کا بیٹا گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا، وہ خود بھی کریم احمد کے پاس آ گیا اور شہر میں رہنے لگا۔ رفیق کے شہر آ جانے پر حویلی ویران ہو گئی۔ رفیق احمد مہینے 2 مہینے میں گاؤں آتے اور زمینوں کا معائنہ کرتے۔ زمینوں پر کام کرنے والے ہاریوں سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو جانے پر ڈاکٹر کریم خود گاؤں نہیں جاتے تھے، بلکہ منشی فضل خود 15 دن میں آ جاتے تھے اور ڈاکٹر کریم سے ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ حویلی میں کسی کے آباد نہ ہونے کی وجہ سے حویلی ویران ہو گئی تھی۔ حویلی کی حالت بھی بہت خراب تھی، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، دور سے کھنڈرات کا ڈھیر لگتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا یہ حویلی آسیب زدہ ہو چکی ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ دن میں بھی اس کے نزدیک جانے سے گھبراتے تھے۔ وہ تینوں بھی کبھی بھول کر حویلی کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعے نے حویلی کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ وہ تینوں جوان ہوتے ہی بزنس کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر کریم کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کی طرح ڈاکٹر بنے، لیکن ان کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی بزنس مین بننا چاہتے تھے۔ بزنس میں آنے پر وہ کامیاب بھی رہے۔ عثمان کپڑے کا تاجر بن گیا تھا۔ تنویر اور عاقل نے لیدر کے کام کی دکان کھول لی تھی۔ ان کی زندگی اچھی بسر ہو رہی تھی۔ کاروباری حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ ان تینوں کو بزنس میں نقصان ہو چکا تھا۔ کاروبار کو بہتر انداز میں لانے میں انہیں پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ ڈاکٹر کریم جب زندہ تھے وہ اکثر ان سے ایک بات کہتے تھے، زندگی میں جب کبھی تمہیں پیسوں کی اشد ضرورت پڑ جائے اور کہیں سے کچھ رقم ملنے کی امید نہ ہو، میری الماری سے کالی ڈائری نکال کر پڑھ لینا۔ وہ یہ بات اپنے والد سے سنتے ضرور تھے، لیکن اس بات کو مذاق میں ٹال جاتے تھے۔ تنویر کہتا تھا کہ کیا اس میں کوئی ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے سے ہمارے پر دولت برسنے لگے گی؟ کہیں اس میں کوئی جن قابو کرنے کا کوئی منتر تو نہیں؟ عثمان کہتا کہ جب کوئی مالی پریشانی ہوئی اس وقت ڈائری کو دیکھیں گے۔ ڈاکٹر کریم کہتے تھے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، جب تم کبھی تنگ دستی کا شکار ہو تو ڈائری کو دیکھنا۔ ڈاکٹر کریم کا انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں کی زمینیں بیچ کر تینوں بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا تھا۔ مالی تنگ دستی اور پریشانی میں ان کو کہیں اپنے والد کی بات یاد آ گئی۔ پرانی کتابوں میں سے کالی ڈائری کو ڈھونڈا۔ کئی صفحات کی ورق گردانی کرنے پر
ایک جگہ ان کی نظر ٹھہر گئی۔ وہاں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشے میں ایک خزانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس نقشے کے مطابق یہ خزانہ ان کی پرانی حویلی میں موجود تھا۔ اس خزانے تک وہی پہنچ سکتا تھا جس کے پاس یہ خزانے کا نقشہ ہو۔ اس حویلی میں آصف نہیں تھا، لیکن رفیق احمد نے جان بوجھ کر اس حویلی کو آصف زدہ مشہور کر دیا تھا تاکہ جب اس کا بیٹا ڈاکٹر کریم اس کے پوتے خزانہ حاصل کرنا چاہیں ان کو مل جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں کوئی دوسرا اس خزانے کو حاصل نہ کر لے، اس لیے ایسا کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کریم خوشحال تھا، اس لیے کبھی اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بیٹوں کو اگر اس خزانے کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، وہ کبھی اپنی زمینوں کو اونے پونے داموں فروخت نہ کرتے۔ اب مشکل یہ آ گئی تھی، وہ زمینیں اور حویلی کسی اور کی ہو گئی تھی، اس لیے اس زمین کا مالک کیسے اجازت دیتا کہ وہ حویلی سے خزانے لے کر چلے جائے۔ اس لیے تینوں بھائیوں نے یہ پلان تیار کیا تھا کہ وہ پرانی حویلی میں رات کی تاریکی میں داخل ہوں اور خاموشی سے یہ خزانہ نکال کر لے جائیں۔ حویلی پہنچنے پر ماحول بہت پر اسرار ہو گیا تھا۔ ان کے دل بھی خوف کے مارے بہت بری طرح دھڑک رہے تھے۔ ان کو سب سے زیادہ سانپ اور بچھوؤں سے تھا جو گاؤں میں کثرت سے ملتے تھے، ان سے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ حویلی کے اندر جگہ جگہ مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ حویلی میں ٹوٹ پوٹ کے سبب مٹی اور پتھر کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اچانک انہیں ایک سیاہ ناگ نظر آیا۔ وہ مٹی کے ڈھیر میں چھپے ہوئے بھی نظر آ رہا تھا۔ عثمان نے چونکتے ہوئے کہا، ارے دیکھو سانپ۔ تنویر نے اچانک سے بولا، اسے مت چھیڑنا ورنہ یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دے گا۔ عاقل نے کہا، ہمارے پاس پسٹل موجود ہے، اسے فائر کر کے اسے ٹکڑے کر دیں گے۔ عثمان نے کہا، ایسی غلطی مت کرنا۔ عاقل نے پوچھا، اس میں غلطی کی کیا بات ہے؟ عثمان نے کہا، گاؤں میں سناٹا ہے، گولی کی آواز دور دور تک جائے گی، گاؤں کے لوگ نہ بھی آئیں تب بھی پولیس ضرور آ جائے گی اور ہمارے خزانہ نکالنے کا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ عاقل نے کہا، میرا ذہن تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ عثمان نے کہا، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ زمین اور حویلی ہم بیچ چکے ہیں، اس لیے اب اس حویلی اور زمینوں کا مالک کسی صورت یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہم حویلی سے خزانہ لے کر جائیں۔ اس پر عاقل نے کہا، یہ خزانہ ہمارے دادا نے اپنے پوتوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ عثمان نے کہا، خزانہ ضرور رکھا تھا کہ ہم اسے استعمال کر سکیں، لیکن جب یہ حویلی فروخت ہو رہی تھی، ہمیں فروخت کرنے سے پہلے اس خزانے کو نکال لینا چاہیے تھا۔ اب کوئی بھی ہمیں یہ خزانہ نکالنے نہیں دے گا۔ تنویر نے کہا، اسی لیے تو ہم رات کی تاریکی میں یہاں آئے ہیں، ورنہ تو ہم دن کے اجالے میں بھی آ سکتے تھے۔ دن کے اجالے میں زمین پر کام کرنے والوں کو خبر ہو جاتی اور حویلی کے مالک کو بلا کر ہمارے ارادے کو ناکام بنا دیتے۔ عثمان نے کہا، سانپ کو جب تک چھیڑا نہ جائے یا اس کی دم پر پاؤں نہ رکھ دیا جائے، یہ ڈستا نہیں ہے، اس لیے خزانہ نکالنے تک ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ گولی چلانی پڑ جائے۔ عاقل نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ابھی انہوں نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ چمگادڑیں تیزی سے چیختی ہوئی ان کے پاس سے گزر گئیں۔ وہ بہت بڑی بڑی چمگادڑیں تھیں، ان کو دیکھتے ہی خوف آ جائے۔ عاقل نے کہا، اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں؟ تنویر نے کہا، جنگلات میں تو اس سے بھی بڑی بڑی چمگادڑیں ہوتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عاقل نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی چمگادڑیں پہلی بار دیکھی ہیں۔ حویلی میں انہیں ایک کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے، ایک بھیانک صورت کا شخص کھڑا معلوم دکھائی دیا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، چہرے پر بے ترتیبی سے بال بکھرے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے عثمان کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ گئی۔ زمین پر ٹارچ گرنے سے ٹارچ بند ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ عاقل نے لپک کر زمین سے ٹارچ کو اٹھا لیا اور جیسے ہی ٹارچ کو دوبارہ آن کیا تو کمرے میں وہ شخص موجود نہیں تھا۔ ارے وہ شخص اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ عثمان نے کہا، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، ضرور کوئی آصف تھا
عاقل نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص آسیب تھا؟ تنویر نے کہا ویران جگہوں پر جنات اور آسیبی قوتیں رہنے لگتی ہیں اور ان میں سے یہ بھی ایک آسیب تھا۔ تنویر نے کہا اس طرح خزانہ حاصل کرتے ہوئے ہمیں آسیبی قوتوں سے لڑنا پڑے گا۔ ممکن ہے ان میں سے زبردست مقابلہ بھی کرنا پڑے، ورنہ تو ہم خزانہ بالکل حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ نقشے کے مطابق جس کمرے میں خزانہ تھا وہ تینوں وہاں پر پہنچ گئے۔ ان تینوں کو ایک دھچکا لگا۔ کمرے میں 2 انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ عاقل نے حیرانگی میں کہا ارے یہ انسانی ڈھانچے کہاں سے آ گئے؟ تنویر نے کہا کہیں سے بھی آئے، یہ شاید ہم سے پہلے آئے ہوں گے، اس لیے ہمیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاقل نے کہا رات کے اس پہر جب خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے، اچانک ڈھانچے دیکھ کر خوف کا آ جانا فطری بات ہے۔ عثمان نے کہا ڈر کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ اس کمرے میں تہہ خانہ کہاں ہے۔ نقشے کی مدد سے تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنے پر انہیں وہ جگہ مل گئی جہاں نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ زمین پر اندر جانے کا راستہ اس طرح بنایا ہوا تھا کہ کسی شخص کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمین کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ تہہ خانے کا دروازہ کھول کر وہ کچھ دیر باہر ہی رہے۔ ایک عرصہ بند رہنے والے تہہ خانے میں آکسیجن کی کمی کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اندر کوئی فوراً داخل ہو جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ تہہ خانے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی حویلی میں داخل ہوا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئے۔ وہی خوفناک شخص انہیں نظر آیا۔ اس شخص کی جب ان پر نظر پڑی وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ کون ہے؟ عاقل نے پوچھا۔ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں جلد از جلد یہ کام نمٹانا ہے اور چلے جانا ہے، اور تنویر چاہتا تھا کہ ہم جلد سے جلد وہاں سے نکل جائیں، مگر خالی ہاتھ نہیں۔ پھر عثمان نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے۔ گاؤں میں اگر ہمارے آنے کی کسی کو بھی خبر ہو گئی تو پھر وہ دوسروں کو بھی بلا کر لے آئے گا۔ اور پھر اچانک وہ خوفناک صورت والا شخص کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا رحم کرو، میرے بچے کمرے میں سو رہے ہیں، ان کو کچھ مت کہنا۔ تنویر نے کہا تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں اس گاؤں میں رہتا ہوں۔ ایک دن میرے دونوں لڑکے کھیلتے ہوئے اس پر اسرار حویلی میں آ گئے تھے، جب سے وہ اس حویلی کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تنویر نے پوچھا کہاں ہیں تمہارے لڑکے؟ عثمان نے پوچھا کہاں ہیں تمہارے لڑکے؟ خوفناک صورت شخص نے کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ دونوں ڈھانچوں کی طرف اشارہ کیا۔ تنویر نے چونک کر ڈھانچوں کو دیکھا اور پوچھا یہ تمہارے لڑکے ہیں؟ ہاں یہ میرے لڑکے ہیں، اس حویلی میں ایسے آئے ہیں کہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کچھ بھی نہیں کرو، عثمان نے کہا تمہارے زیادہ بولنے سے ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ وہ شخص بولا نہیں میں ان کی نیند کیوں خراب کروں، مجھے ان کی نیند بہت عزیز ہے۔ پھر عاقل کہنے لگا تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ تاکہ یہ سکون سے سوتے رہیں۔ وہ شخص بولا ہاں میں چلا جاتا ہوں، میرے لڑکوں کو کچھ مت کہنا، میں جا رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ شخص چلا گیا۔ اس کے جانے پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عثمان نے کہا اب کیا کریں؟ تنویر کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ایک شخص باہر موجود رہے اور باقی 2 تہہ خانے میں چلے جائیں۔ عاقل نے کہا ایسا کیوں؟ تنویر کہنے لگا اس پاگل شخص کا کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ دوبارہ آ جائے اور اپنے پاگل پن میں تہہ خانے کا دروازہ بند کر دے، اس طرح تو ہم تہہ خانے میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ عثمان نے کہا واقعی تمہاری بات میں تو بہت دم ہے، اس پاگل سے امید ہرگز نہیں رکھی جا سکتی۔ تینوں کے درمیان یہ طے پایا کہ عاقل باہر موجود رہے گا، تنویر اور عثمان تہہ خانے کے اندر جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ لائے تھیلے اندر لے گئے۔ تہہ خانے کے اندر ان کی سوچ سے بھی زیادہ خزانہ موجود تھا۔ دونوں نے جلدی خزانہ تھیلے میں بھر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے تہہ خانے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ خزانے کے علاوہ کچھ بھی اور موجود نہ تھا۔ تہہ خانے میں ہوا کا انتظام کرنے کی غرض سے چند سوراخ بھی کیے گئے تھے
وہ اپنا کام نپٹا چکے تھے، اس لیے تہہ خانے سے باہر آ گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ تینوں دور کھڑی کار کی جانب بڑھے، پر اچانک سے وہ خوفناک شخص ان کی کار کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عثمان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ شخص بولا، میں نے تو صرف اتنا پوچھنا تھا کہ میرے بچے بیدار تو نہیں ہوئے؟ عثمان نے کہا، نہیں، وہ تو سو رہے ہیں، جاؤ تو جا کر دیکھ لو انہیں۔ وہ شخص ان کی بات سن کر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ عاقل کہنے لگا، بیچارہ، بیٹوں کی موت نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں کی موت کا صدمہ برداشت کر لیتے ہیں۔ عاقل کہنے لگا، ہاں یہ بات تو ہے۔ وہ بہت خوش، مطمئن اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ جس خزانے کو حاصل کرنے آئے تھے وہ انہیں مل چکا تھا۔ وہاں رہ کر خود کو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کی کار کا رخ شہر کی جانب ہو گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتے تھے اور پھر وہ اپنے گھر پہنچے۔ ناظرین، آج جو آپ نے کہانی سنی، ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ کو ڈر لگا ہو، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات اور بھی آئی ہوگی کہ بھلا اس شخص کے بیٹوں نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ وہ اس حویلی سے واپس ہی نہ آئے، اور کیا پتا تنویر، عاقل اور عثمان یہ تینوں بھی موت کا شکار ہو جاتے۔ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حاضر دماغی انسان کو ایسے حالات سے بچا لیتی ہے جس میں ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور وہی ان تینوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اگر وہ یہاں سے وقت پر نہ نکلتے تو شاید وہ بھی اس خوفناک شخص کے بیٹوں کی طرح اسی حویلی میں پڑے ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔